قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نالج فیکٹری اور ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور انتہائی دلچسپ ویڈیو. ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زمین جس پر ہم رہتے ہیں، اپنے رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں، اپنے اندر کیا رکھتی ہے؟ اگر زمین کو کھودا جائے تو ہم کتنی گہرائی میں جا سکتے ہیں اور اس گہرائی میں ہمیں کیا ملے گا؟ آئیں آج ان تمام سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. زمین کی اب تک کی معلوم گہرائی روس کے جزیرہ نما پینسولا کولا میں موجود ہے. یہ پینسولا کولا جو کہ روس میں موجود ہے، جہاں ایک 5 سے 7 میل گہرا گڑھا موجود ہے. یہ گڑھا سمندر کی اب تک کی معلوم گہرائی سے بھی بہت زیادہ گہرا ہے. زمین کی گہرائی کو جانچنے کے لیے اس گڑھے کی کھدائی سن 1970 میں سوویت یونین کے دور میں شروع کی گئی. اس کھدائی سے اب تک 3 اہم دریافتیں ہو چکی ہیں. وہ دریافتیں کیا ہیں؟ ایک پوری تہ غائب ہو گئی. زمین کے اندر موجود پتھریلی تہ میں بسالٹ نامی تہ موجود ہی نہیں. سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین کی تہ میں بلند درجہ حرارت کے باعث سخت مادے مائع حالت میں موجود ہیں اور انہی میں سے ایک تہ بسالٹ کی ہے. تاہم اس کھدائی میں ماہرین کو بسالٹ نہیں ملی. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس تہ کا کوئی وجود ہی نہیں. ممکن ہے یہ تہ مزید گہرائی میں واقع ہو جہاں اب تک انسان نہ پہنچ سکا ہو. گہرائی میں پانی عموماً زمین کے اندر اوپر ہی ہوتا ہے اور تھوڑی سی کھدائی کے بعد نکل آتا ہے، جس کا ثبوت جا بجا کھدے ہوئے کنویں اور دیہی علاقوں میں نصب ہینڈ پمپس جو زمین سے پانی نکال کر زمین کے اوپر آباد افراد کی ضروریات پوری کرتے ہیں. تاہم سائنسدانوں نے اس گہرائی سے بہت دور تقریباً 3-4 میل نیچے پانی دریافت کیا ہے. ناظرین، اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی. سب سے حیرت انگیز دریافت کھدائی کے اس عمل کے دوران زمین کے اندر اتاہ گہرائی میں خوردبینی فاسلز کی شکل میں زندگی کی موجودگی تھی. یہ فاسلز جن پتھروں میں دریافت کیے گئے، ان پتھروں کی عمر تقریباً 2 ارب سال تھی. ان فاسلز میں خوردبینی جانداروں کی 35 انواع دریافت کی گئی. کھدائی کیوں روکی گئی؟ انسانی عقل کو دنگ کر دینے والے انکشافات پر مبنی اس کھدائی کو 1994 میں کئی وجوہات کے باعث روک دیا گیا. پہلی وجہ تو زمین کی تہ کا ناقابل برداشت درجہ حرارت تھا جو 180 سینٹی گریڈ پر تھا. اس کے علاوہ جیسے جیسے کھدائی ہوتی گئی ویسے ویسے زمین کے اندر پتھروں کی کثافت یا مضبوطی میں اضافہ ہوتا گیا. ناظرین، کھدائی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ مزید گہرائی میں ڈرلنگ کرنا کسی پلاسٹک سے پتھر پر ڈرلنگ کرنے کے مترادف تھا. ایک اور وجہ عوام میں عجیب غریب خیالات کا پھیل جانا بھی تھا. کھدائی کے دوران جب پانی کی موجودگی سامنے آئی تو لوگوں نے اسے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے عظیم سیلاب سے جوڑنا شروع کر دیا، جس کے بعد زمین پر دوبارہ زندگی کا آغاز ہوا تھا. لوگوں کا ماننا تھا کہ اس عظیم سیلاب کے بعد جب پانی اترا تو وہ زیر زمین گڑھوں اور نالوں میں پھیل گیا، اور اب اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ یہ طوفان اور عظیم سیلاب کوئی دیومالائی داستان نہیں بلکہ حقیقت. کھدائی کے اس عمل کے دوران ماہرین کے دلوں میں بھی ایک مفروضہ بیٹھ گیا جو کافی انوکھا اور کسی حد تک خوف زدہ کر دینے والا تھا. ماہرین کے مطابق جہاں تک وہ کھدائی کر چکے تھے، اس سے آگے مزید کھدائی کرنا جہنم کی طرف جا نکلنے کے مترادف تھا.
جو ان کے خیال میں زمین کی گہرائی میں موجود تھی۔ ان ماہرین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب وہ کھدائی کرتے ہوئے زمین کی گہرائی کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہیں بعض اوقات نامانوس سی چیخیں بھی سنائی دیتی تھی۔ ان کے مطابق یہ چیخیں تکلیف میں مبتلا ان روحوں کی تھی جو جہنم میں جل رہی تھی۔ اور آخر میں آپ سب کو سب سے زیادہ خوفناک بات سے آگاہ کرتے چلے، یہ کھدائی جہاں پر ختم ہوئی وہ مقام زمین کے مرکز تک کا صرف 0.002 حصہ ہے، یعنی زمین کی لامتناہی گہرائی ابھی مزید کئی عظیم دریافتوں کی منتظر ہے۔ کیا معلوم انسان اس قابل بھی ہے یا نہیں کہ اسے دریافت کر سکے۔ امید کرتے ہیں آپ پسند کریں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں کا اور سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔